بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں قطر کے دارالخلافہ دوحہ میں جس معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے اس کے مطابق افغان حکومت کو 5000 طالبان رہا کرنے تھے، جس کے عوض طالبان 1000 افغان فوجی اہلکاروں کو رہا کرنے اور اس کے بعد افغان طالبان اور حکومت مذاکرات کے لیے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب تک افغان طالبان نے کابل انتظامیہ کے 898 اہلکاروں کو رہا کیا ہے، جبکہ افغان حکومت کی جانب سے اب تک 4170 افغان طالبان قیدی رہائی پا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر باقی قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے تو بین الاقوامی افغان مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بین الاقوام بات چیت میں ان کی شرکت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب افغان حکومت ان کے وہ 400 ساتھی رہا کرتی ہے جن پر قتل اور منشیات فروشی جیسے سنگین الزامات ہیں۔ اس خبر کی ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کا رابطہ جڑا رہے۔ افغانستان اس وقت تاریخ کی انتہائی نازک موڑ پر کھڑا اور یہ فیصلہ افغان عوام کے لیے زندگی یا موت کا فیصلہ ہے۔ گزشتہ ماہ دیے گئے ایک بیان میں افغان طالبان نے امریکہ سے کہا تھا کہ وہ افغان حکومت پر تمام قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالے، اور دوسری صورت میں تنبیہ کی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بین الاقوامی مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے، اور یہ وارننگ افغان طالبان کی جانب سے ایک ایسے وقت پر جاری کی گئی تھی جب افغان حکومت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ افغان طالبان کے 600 قیدیوں کو ان پر دائر مقدمات کی نوعیت کی وجہ سے رہا نہیں کیا جا سکتا۔ افغان طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے یہ بیان دیا تھا کہ اب تک بیشتر قیدی رہا ہو چکے ہیں اور صرف کم تعداد قیدی باقی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ باقی ماندہ قیدیوں کو بھی جلد از جلد رہا کیا جائے۔ سہیل شاہین کے مطابق قیدیوں کی رہائی میں تاخیر سے بین الاقوامی مذاکرات شروع کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے قیدیوں کو رہا کیا جائے تاکہ دوسرے مرحلے میں بین الاقوامی مذاکرات شروع کیے جا سکیں۔ اور مذاکرات کے اس پہلے مرحلے میں افغان طالبان اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب لویا جرگے کا آخری اختتامی اجلاس کی کارروائی کو افغانستان میں سرکاری نجی ٹی وی چینل پر براہ راست نشر کیا گیا۔ لویا جرگے نے آخری دن ایک 25 نکاتی قرارداد کی منظوری دی، جس میں جرگے کی سیکرٹری عاطفہ طیب نے کہا کہ لویا جرگے کے ارکان امن عمل کا خیر مقدم اور اس کی حمایت کرتے ہیں تاکہ ایک پائیدار اور باوقار امن آ سکے جو ملک میں استحکام اور تحفظ لائے۔ قرارداد کی دوسری شق میں جرگے کی سیکرٹری کا کہنا تھا کہ امن مذاکرات کی راہ میں حائل رکاوٹ دور کرنے کے لیے خون ریزی روکنے اور عوام کی قومی مفاد کی خاطر جرگہ بقایا 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کی منظوری دیتا ہے۔ 3 دن جاری رہنے والے لویا جرگے میں افغانستان کے 34 صوبوں سے تقریباً 3400 افراد نے شرکت کی۔ دوسری جانب پاکستان نے افغان لویا جرگے کی جانب سے طالبان کی قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغان لویا جرگے کی جانب سے افغان طالبان باقی ماندہ 400 قیدیوں کی رہائی کی سفارشات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت اس اقدام سے جلد بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز ہو سکے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان نے متعدد بار افغان رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ اس تاریخ کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بین الاقوامی مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں جمع دیرپا اور تمام فریقین کی شراکت کے ساتھ ایک مستحکم سیاسی نظام اور امن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی مذاکرات کی کامیابی کے لیے اپنی حمایت اور مدد فراہم کریں تاکہ افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام پیدا ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کا رابطہ جڑا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔